بیماری لاحق ہے کہ وہ ارکان حجی ادا نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، ٹریول نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر کوئی لمبا سفر نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ رش کی جگہ پہ نہیں جا سکتے. کوئی بھی. اب اس بندے کے لیے اسلام دوسری آپشن دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ پھر تو حج بدل کروا، تو حج بدل کروا دے. حج بدل کا مطلب کسی اور کو وہ پیسے دے، کسی اور بندے کو منتخب کر اور اس کو حج پر بھیج دے. وہ جا کر جو حج کرے گا اللہ کریم تجھے اس کا ثواب عطا فرما دے گا، اور تجھ سے وہ فرض جو ہے ساقط ہو جائے گا. قیامت کے دن پھر اللہ تجھ سے اس کے متعلق سوال نہیں کرے گا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، ایک بچے کو لے کر آئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، یہ اس کی طرف سے حج کرے تو ادا ہو جائے گا؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہوتا، اس بچے کے باپ کے ذمے کوئی قرض ہوتا اور یہ ادا کرتا تو ادا ہو جاتا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ ادا ہو جاتا. تو فرمایا اگر وہ قرض ادا ہو جاتا تو یہ اپنے باپ کی طرف سے حج کرے گا تو حج بھی ادا ہو جائے گا. یعنی یہ اس بندے کا مسئلہ ہے جو صاحب طاقت ہے مگر جا سکتا نہیں. کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، شرعی عذر ہے، ایسی بیماری ہے وہ سفر نہیں کر سکتا، ارکان حج نہیں ادا کر سکتا، محتاج ہے. اب اس کے لیے اسلام یہ آپشن دے رہا ہے کہ وہ حج بدل کروا دے، کسی دوسرے بندے کو حج کروا دے. اب حج جس نے کرنا ہے، اب اصل بات پہ آ جائیں. حج کے لیے جو رزق ہونا چاہیے وہ رزق حلال ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ صاحب طاقت ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سود کا پیسہ حرام لوٹا پٹا ادھر سے بھائی کا حصہ بھی غضب، بہن کا بھی غضب، اور جناب پھر دوسروں کا بھی ساتھ دبایا، سود کا بھی، حلال کا، رشوت کا، اور کٹھا کر کے کہا محض میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے حج کی توفیق دے دی. ایسا پیسہ نیکی میں جو لگاؤ گے اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حج کے لیے جو پیسہ خرچ کرنا ہے وہ رزق حلال سے ہونا چاہیے، وہ کسی بھی ذرائع سے ہو، رزق حلال ہو، وہ تجارت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ تیرے بیٹوں کی کمائی ہو. ایک بیٹا صاحب طاقت ہے، اب وہ اپنے پیسے اٹھائے اپنے باپ کو مالک بنا دے کہ لو ابا جی اس کے تم مالک ہو. اب جب وہ مالک بن گیا اور باپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ صاحب استطاعت و طاقت بن گیا ہے، اور اولاد نے باپ کو تملیق یعنی مالک بنا دیا. ایک ہوتا ہے آریتن ہدار یا ایمانتن دینا، اور چیز ہے یعنی بیٹا کماتا ہے اور کما کے باپ کو دیتا ہے کہ ابا جی ذرا رکھ لو میں لے لوں گا، یہ اور مسئلہ ہے. یہ وہ بطور امانتن دے رہا ہے، اور وہ بیٹا دے دے کہ یہ ابا جی آپ کے ہیں، آپ سیاہ کرو سفید کرو مجھے نہیں پتا. اب چونکہ وہ باپ ان پیسوں کا مالک بن چکا ہے، اب اگر وہ صاحب طاقت جو ہی ہوگا اب اس پہ حج فرض ہے، اب وہ کرے حج. کوئی بیٹا کروانا چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں تو حج پہ کیسے چلا جاؤں، میرا باپ نے نہیں کیا. تو اخلاقی اور ویسے بھی معاشرتی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنے باپ کو کروایا جائے.
اخلاق اور اسلام بھی اسی بات کا درس دیتا ہے کہ والدین کو مقدم کیا جائے، والدین کی آرزو اور تمناؤں کو پورا کیا جائے۔ اب قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو حج کا پیسہ ہو، حج کے لیے قربانی ہو، جو کپڑے احرام خریدا، لباس خریدا، جو آپ نے سامان ساتھ لے کے چلے، ادھر سے جو خرید کے لائیں گے، وہاں جو کھانے کا انتظام آپ نے کرنا ہے، وہاں جو رہنا ہے، جو ٹکٹ کے پیسے ہیں، جتنے بھی پیسے ہیں وہ رزق حلال سے ہونے چاہیے، محنت کی کمائی سے ہونے چاہیے۔ فمن کان منکم مریضا او بیضا فمن راس، فرمایا کہ قربانی کو اس کے مقام پر پہنچا دے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة ایام من الحج وسبعة اذا رجعتم۔ یہ وہی مسئلہ جو میں نے بیان کر دیا، اگر حج ہی نہیں پہنچتا، احرام اب کھولنا ہے، اب اس کے لیے وہی 3 روزے ادھر رکھ لے اور 7 روزے گھر میں آ کے رکھ لے۔ یہ اس صورت میں جب کچھ بھی پلے نہ ہو، نہ قربانی دے سکتا ہو اور نہ ہی صدقہ دے سکتا ہو، پھر یہ رکھ لے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر تم نے لوٹ کسوٹ سے حج کیا، زمانے جہالت میں اصل میں یہ ہوتا تھا نا کہ وہ لوگوں کو لوٹ لیتے، ان کو کہتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ حج کے لیے چلیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے اس لیے کہ ہم حج کے لیے چلے ہیں، ہم حاجی صاحب ہو گئے۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی، فرمایا اس بات کا نام حج، یہ چیز قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی کہ تم یہ سمجھو کہ ہم ڈاکے مار کے لوٹ کر کسوٹ کر ہم بیت اللہ کا حج کر لیں گے۔ اور مولوی صاحب نے منبر پہ حدیث پڑھی تھی کہ جو بندہ حج کر کے آ گیا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتا نہیں، ایسے حج سے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے، حج ایسا ہو جیسا حج کرنے کا حق ہے اور اس حج میں رزق حلال صرف کیا ہو، حج میں رزق حلال صرف کیا ہو، تیری محنت کا پیسہ ہو، اس میں سود، ریاکاری، دکھاوا، کسی کا حق مار کے، اگر ایسا ناپ تول میں کمی کر کے، دودھ میں پانی ملا کے، ملاوٹ کر کے، 2 نمبر دھندا کر کے، پھر تو کہے کہ میں حاجی صاحب ایک حج کیا، میں نے دوسرا کیا، میں نے تیسرا کیا، میں نے ایک اللہ کے فضل سے بڑا نیکی کا کام کیا، اس پیسے کا ہوگا کیا؟ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں جو کچھ ہے وہی ملے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ایک بندہ کہتے کہ دیکھو جی میں نے 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اگر تیرا وہ حرام کا تھا ہوگا کیا؟ آخرت میں کوئی نیکی؟ ہاں دنیا کے اندر اللہ تجھے ہو سکتا ہے اور دولت دے دے، ہو سکتا ہے۔ وہ کس لیے کہ قیامت کے دن یہ بات نہ کرے اللہ میں نے دیا تھا تیری راہ میں، جیسا بھی تھا دیا تو تھا، تو اللہ فرمائے گا تو نے دیا تھا تو میں نے بھی تو دے دیا تھا، واپس دیا تھا، آخرت کے لیے کوئی نہیں تیرا حصہ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب طاقت ہو جائے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ بیت اللہ کا حج نہ کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ جملہ کچھ لوگ کہتے، میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا، میں نے پچھلے سال بھی شاید کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو کہنا کہ آپ اللہ نے آپ پر حج فرض کر دیا، صاحب کر لو، کہ چھڈ حج ایتھے ہی ہے کہ ایتھے ہی حج ہے؟ بھائی ایتھے ہی حج نہیں ہے، حج وہیں پہ ہے جہاں پہ ارکان حج ادا ہوں گے، حج وہیں پہ ادا ہوگا جہاں پہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے، وہیں پہ جا کے حج ادا ہوگا، یہیں پہ نہیں ہوگا۔ اب حج کیا ہے؟ انسان احرام، حج عمرے کے لیے کچھ اور اسلوب ہوتے ہیں، عمرے کے لیے ہوتا ہے انسان گھر سے نیت کرتا ہے اور وہ گھر سے احرام باندھ لیتا ہے یا حدود میں داخل ہونے سے پہلے۔ اب
حج کے لیے کچھ اور اصول ہے. حج کے لیے جتنے بھی حجاج کرام ہیں یہ سیدھا ویسے ہی چلے جاتے ہیں بعض، اور بعض جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ حج کے ساتھ عمرہ ملایا جا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ملا سکتے ہیں. وہ احرام باندھ رہے ہیں. حج کا احرام 8 ذی الحجہ کو باندھا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ طور پہ جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں حدود حرم کے اندر، وہ باقاعدہ پھر مکہ المکرمہ کی حدود سے باہر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. مقام زہرانہ جائیں، مسجد عائشہ جائیں، ذوالحلیفہ جائیں، مسجد یمنی جائیں، وہ چاروں طرف سے مقام متعین ہیں. بیت اللہ شریف کے چاروں اطراف میں متعین ہے مقام حجاج اکرام. وہاں سے پھر حاجی نے حج کی نیت سے احرام باندھنا ہوتا ہے. حج کی نیت سے احرام باندھ کے پھر وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا حج کی نیت سے. اور یہ اس بات کی نفی کی گئی تھی کہ زمانے جہالت میں مشرقین کیا کرتے، اپنے گھروں سے احرام باندھ لیتے اور بھاگ کے حرم میں چلے جاتے، کہتے دیکھو ہم نے احرام باندھ لیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ طریقہ میرے جد اعلیٰ ابراہیم کا طریقہ نہیں ہے، میرے جد اعلیٰ کا طریقہ وہ ہے جو مجھ محمد کا طریقہ ہے. اور ارکان حج ادا کرتے ہوئے یہ جو قریشی لوگ تھے مکے کے رہنے والے، یہ کیا کرتے، یہ بس بیت اللہ کا طواف کرتے اور صفا مروہ کرتے، اور صفا مروہ کرنے کے بعد مسجد نمرہ، اس زمانے میں میدان عرفات ہی تھا، مسجد نمرہ بعد میں بنی، وہاں جا کے اور کہتے بس ہمارا حج پورا. اور باقی یہ وہ لوگ جو مکے کے رہنے والے، اور باقیوں کو کہتے ہیں کہ وہ مشعر الحرام اور باقی مساجد اور مزدلفہ اور مینا وہاں جائیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی تم کیوں، کہتے دیکھو ہم اللہ کے گھر میں نہیں رہتے، ہمارا اللہ نے اتنا ہی حج کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے. اب یہ اگلی جو مشقت ہے نا مینا کی، مزدلفہ کی اور مشعر الحرام کی، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. تو نبی اللہ پاک نے قرآن بھیج دیا، فرمایا محبوب ان کو کہہ دو اللہ کا حکم مکے اور غیر مکے، عربی اور عجمی سب کے لیے ایک جیسا ہے. حج اسی کا ہوگا جو اللہ رسول کے طریقے کے مطابق کریں گے. اور پھر آقا علیہ السلام نے باقاعدہ اہل مکہ سے فرمایا ہمارے ساتھ نکلو، تم بھی نکلو ہمارے ساتھ. اور پھر وہ نکلے. تو یہ اس مسئلے کی بھی نفی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جناب دین وہی سچا ہے جو مکے کے اندر ہے. ہمارے یہاں یہ بڑی مثال دیتے ہیں جی سعودیہ کا دین سچا ہے. میں نے کہا سعودیہ کا دین سچا نہیں ہے، دین وہ سچا ہے جو محمد عربی بیان کر گئے. جی گال نہیں سمجھو، ہمارے یہاں یہ بڑی دلیلیں دیتے ہیں نہیں جی سعودیہ میں یہ دین ہے. میں نے کہا سعودیہ کا دین سچا تھوڑا، دین کو سعودیہ نے گھر میں تھوڑا پیدا کیا ہے. دین تو وہ ہے جو اللہ رسول نے بیان کر دیا، اللہ رسول نے جو بیان کیا ہے. سعودیہ والا سچا ہوتا تو وہ تو کہتے تھے ہم تو نہیں جاتے میدان عرفات سے